اللہ الرحمن الرحیم. کتاب چاہیے کتاب لے. کل کے سبق میں مختصراً یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے، سجدہ سہو کے چند مسائل، اور سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، اس کا ضابطہ کہ تین چیزیں بنیادی طور پر ہیں. ایک نماز میں سنت ہے، چند چیزیں جو نماز میں سنت کے درجے میں، کچھ چیزیں ہیں جو نماز میں واجب کے درجے میں، اور کچھ چیزیں ہیں جو نماز میں فرض ہیں جو بالکل ضروری ہے. جو چیزیں سنتیں ہیں، جو چیزیں سنت ہیں، اگر وہ چھوٹ جائیں غلطی سے یا جان کر بھی انسان چھوڑ دے تو ان سے نماز ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے نماز کا اعادہ یا نماز میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. اور جو چیزیں فرض ہیں اگر وہ غلطی سے چھوٹ جائیں یا جان کے چھوڑ دیں، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوتی. تو چاہے سجدہ سہو کر بھی لے تب بھی نماز نہیں ہوتی. اور جو چیزیں نماز میں واجب ہیں اگر انسان وہ چھوڑ دے، یعنی اگر وہ غلطی سے بھولے سے رہ جائے تو پھر سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور نماز ہو جاتی ہے. اور اگر جو چیزیں واجب ہیں ان کو جان کر چھوڑے تو سجدہ سہو سے بھی پھر کمی پوری نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں، آگے جو چلیں گے وہ ہے سجدہ سہو کے تفصیلی جو جگہ ہیں، تفصیلی مواقع. تو یعنی کہ عمومی طور پر جو باتیں نماز میں پیش آتی ہیں مختلف جگہوں میں، تو ان کے اندر یعنی کہ نیت کے اندر کیا کیا غلطیاں اکثر آ جاتی ہیں، قرات کے اندر، رکوع میں، سجدے میں، تعدیل ارکان، قاعدے میں، اور متفرق اور بھی جو چیزیں ہیں ان کو اب تفصیل سے تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلے تو نیت باندھنے میں اور ثنا پڑھنے میں کیا مسائل آ سکتے ہیں کہ نیت باندھتے وقت کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے. نیت باندھتے وقت کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے. جیسے ہم لوگ جب اللہ اکبر کہتے ہیں شروع میں، تو اگر کسی نے سیدھا ہاتھ اوپر تک نہیں اٹھائے اور سیدھا ہی ہاتھ باندھ لیے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہاتھ اٹھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ سنت ہے. تو سنت کو جان بوجھ کے چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر چھوڑ دیا تو نماز البتہ ہو جائے گی. اور جب ہم اللہ اکبر کہہ لیں تو نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا بھول گیا یا سبحانک اللہم کی جگہ دعائے قنوت پڑھنے لگا تو سجدہ سہو واجب نہیں، اس وجہ سے کہ اس وقت یہ جو اللہ کی ثنا ہے، یہ سبحانک اللہم پڑھنا ہے، یہ سنت کے درجے میں، اگر یہ نہ یہ واجب ہے نہ فرض ہے. آگے جو دوسرے قسم کے مسائل ہیں وہ قرات کرنا ہے. مطلق قرات تو فرض ہے کہ تھوڑی سی اتنی قرات کر لینا جس کو انسان قرات کہتا ہے وہ فرض ہے، لیکن کچھ اس کی مقدار چیزیں واجب ہیں اس میں، اور کچھ چیزیں اس میں آگے سنت کے درجے کی بھی ہیں. تو پہلا مسئلہ ہے نماز میں فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھنا بھول گیا، فقط سورت پڑھی یا پہلے سورت پڑھی پھر الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ ہے وہ پڑھی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. بلکہ اگر سورت الحمد کی ایک آیت بھی بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کی یعنی کہ نماز کی پہلی 2 جو فرض کی رکھتے ہیں اور سنت کی تمام رکھتے ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا، ان کے اندر یہ مطلق قرات تو فرض ہے کہ کوئی بھی آیت پڑھنی، 2-3 آیتیں پڑھنا جس سے جو قرات میں شمار ہو جاتی ہیں، یہ فرض ہے. اگر بالکل قرات نہیں کی پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب آگے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، پھر ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا، اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت جو ملانی ہے وہ اس کے بعد پڑھنا، اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا. یہ تینوں چیزیں واجب میں آ جاتی ہیں. لہٰذا اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، صرف سورت پڑھ لی، تبھی اس واجب چھوٹ گیا. لہٰذا جب واجب چھوٹ گیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہے. اور اگر کسی نے سورت نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، تب سورت چھوڑنے کا بڑا واجب چھوٹ گیا. اور تیسری صورت یہ بنی کہ جب اس نے ترتیب آگے پیچھے کر دی کہ سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی
اور سورت پہلے پڑھ لی تب بھی سجدہ سہو آئے گا۔ آگے ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا۔ اب ظاہر ہے پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب تھا، اب اگلی سورت شروع کر دی، اگلی رکعت میں چلا گیا تو بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو سورت نہیں پڑھی تھی، تو پہلی دونوں رکعتوں میں پڑھنا بھول گیا تو پچھلی دونوں یعنی کہ جو آخری دونوں رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت نہیں ملے، یعنی کہ پہلی رکعت میں بھول گیا تھا، دوسری میں تو ملا لی، پہلی رکعت میں بھول گیا تھا، تو پھر جو تیسری رکعت ہے اس میں سورت ملا لے، تو پچھلی کی ایک رکعت میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اور اگر پچھلی رکعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا، یعنی نہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی نہ پچھلی 2 رکعتوں میں، بالکل اخیر رکعت میں اتحیات پڑھنے کے وقت یاد آیا کہ 2 رکعتوں میں یا ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی، تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بہرحال اس سے واجب چھوٹا ہے، اور واجب اگر غلطی سے چھوٹے تو نماز سجدہ سہو سے مکمل ہو جاتی ہے، اس کی جو کمی ہوتی ہے اس کا تدارک ہو جاتا ہے۔ اگلے مسئلہ ہے سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں سورت کیا ملانا واجب ہے، اس لیے اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ یہ جو سارا مسئلہ تھا کہ پہلی 2 رکعتوں میں بھول گیا، دوسری میں یاد آئے گی، پہلی میں بھول گیا تو دوسری اور تیسری میں پڑھ لے، تو یہ سارا اس لیے ہے، یہ سارا فرضوں کی نماز میں جو 4 رکعتوں والے یا 3 رکعتوں والے فرض ہیں، کیونکہ اس میں جو آخری 2 رکعتیں اس میں سورت تو پڑھی نہیں جاتی، تو البتہ جو فرضوں کے علاوہ جتنے بھی سنتیں ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل، ان کی ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورت ملانا، کم سے کم 3 آیتیں یا جو ایک بڑی آیت ملانا، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی واجب ہے۔ لہٰذا اگر اس کی کسی رکعت میں بھی کوئی سورت پڑھنا بھول گیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہی پڑے گا۔ مسئلہ آگے ہے الحمد پڑھ کر سوچنے لگا کہ کون سی سورت پڑھوں، اس سوچ بچار میں اتنی دیر لگ گئی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، یعنی کہ اتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی اور بعد میں خاموش رہا اور کوئی ابھی تک آگے تلاوت نہیں شروع کی کہ بندہ اس جتنے وقت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ سبحان اللہ متوسط رفتار میں کہہ سکے، تو پھر اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تاخیر کر دی ہے واجب کے اندر۔ جس طرح واجب کو غلطی سے چھوڑنے سے سجدہ سہو آتا ہے، اسی طرح واجب کو مؤخر کر دینے میں اور واجب کے اندر تاخیر کرنے سے بھی سجدہ سہو آتا ہے۔ تو آگے ہے مسئلہ الحمد پڑھ کر 2 صورتیں یا 3 صورتیں پڑھ گیا تو کچھ ڈر نہیں اور سجدہ سہو واجب نہیں، یعنی کہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو نماز میں ایک صورت پڑھی، اب اس صورت، اب یہ ضروری نہیں کہ ایک صورت پڑھ لی تو بس اب رکوع کر لے، آگے اور نہیں قرآن پڑھ سکتا، بلکہ چھوٹی 3 4 2 3 جتنی صورتیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ آگے ہے فرض کی دونوں پچھلی رکعتوں میں یا ایک رکعت میں سورت ملا لی تو سجدہ سہو واجب نہیں، مثال کے طور پہ عصر ہے، ظہر ہے، اس کی جو تیسری چوتھی رکعت فرض میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کرنی تھی، لیکن اس کو بے دہانی میں اور یا اس نے ویسے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورت بھی ملا لی تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ فرض کی دونوں پچھلی رکعتوں میں یا ایک رکعت میں الحمد پڑھنا بھول گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بغیر چپ کے کھڑا رہ کے رکوع میں چلا گیا تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں، کیونکہ اس میں صرف قیام فرض ہے، قرات تو فرض ہی نہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں، لہٰذا اتنی دیر کھڑا رہ گیا کہ اس کا قیام یعنی کہ جو اس کا کھڑا ہونا فرض تھا وہ کھڑا ہونا پایا گیا، اور اس کا کھڑے ہونے کی اس کی جو ضرورت تھی، جو اس کا فرض تھا وہ ادا ہو گیا، تو بس ہاں سورت فاتحہ پڑھنی تو چاہیے لیکن نہیں پڑھی تو سجدہ سہو اب واجب نہیں۔ فرض کی دونوں پچھلی رکعتوں کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی قصدن ایسا کرے تو
اگر کوئی بندہ قصداً ایسا کر لے کہ فرض کی تب بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ قصداً کچھ نہ پڑھے اور فرض کی پچھلی جو آخری 2 رکعتیں ہیں ان میں خاموش رہ کے اس نے کام اچھا تو نہیں کیا لیکن اس کی نماز البتہ ہو جائے گی بغیر سجدہ سہو کے بھی. اچھا جی. آگے ہے فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر الحمد کی جگہ التحیات یا کچھ اور پڑھنے لگا تو بھی سجدہ سہو تبھی صحف کا سجدہ واجب نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ خاموش رہا الحمدللہ کے زبان پہ کچھ اور جاری ہو گیا تب بھی سجدہ صاحب واجب نہیں. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے اگر آہستہ آواز کی نماز میں کوئی شخص خواہ امام ہو یا منفرد بلند آواز سے قرات کر جائے یا بلند آواز کی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے اور اس کی مقدار اتنی ہو جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے یعنی 30 حروف کے بقدر تو اس کو سجدہ صحف کرنا چاہیے. یعنی کہ یہ مسئلہ ہے کہ امام کے لیے سری نمازوں میں سر واجب ہے اور جہری نمازوں میں جہر واجب ہے اور مقتدی کے لیے سری نمازوں میں سر واجب ہے اور جہری نمازوں میں اس کو اختیار ہے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں چاہے امام ہو چاہے اکیلا پڑھ رہا ہو اونچی آواز سے قرات کر لے اگر اتنی کر لی کہ جتنی قرات سے نماز ہو جاتی ہے جیسے 30 حروف تو اس کو گویا کہ اس نے پھر ایک واجب چھوڑ دیا ہے کہ اس کی اتنی مقدار میں خاموشی سے پڑھنا اس کے لیے واجب تھا. اسی طرح فجر مغرب اور عشاء میں امام ہے نماز پڑھا رہا ہے اور اس نے اتنی ہی قرات آہستہ آواز سے کر لی بھولے سے تو اس کو اگر اس آہستہ آواز میں اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کو اس پر بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر اتنی مقدار میں اونچی آواز میں پڑھنا واجب تھا اس نے واجب چھوڑ دیا. ہاں اگر آہستہ آواز کی نماز میں بہت تھوڑی قرات بلند آواز سے کی جائے جو نماز صحیح ہونے کے لیے کافی نہ ہو تھوڑی 30 حروف سے کم اس نے گویا کہ یہ تھوڑا سا جیسے غلطی ہے الحمدللہ رب العالمین اتنا ہی پڑھا تھا یاد آ گیا اوہو یہ تو آہستہ پڑھنا ہے یہ اتنا ہی آہستہ پڑھا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ اس میں اونچا پڑھنا تھا تو پھر نماز اتنے سے فرق نہیں پڑے گی نماز ہو جائے گی. جیسے 2-3 لفظ بلند آواز سے نکل جائیں یا جہری نماز میں امام اسی قدر آہستہ پڑھ دے تو پھر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا. اچھا حضرت آپ نے کہا مقتدی کو اختیار ہے کہ وہ جہری نمازوں میں جہری پڑھ سکتا ہے تو وہ مقتدی کیسے جہر پڑھے گا؟ اس کے اندر سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی جو ہے وہ کیسے اونچی آواز میں پڑھے گا. اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے جیسا امام تو بہت اونچی آواز سے پڑھتا ہے کہ بہت لوگوں کو سنانا ہوتا ہے لیکن جو بندہ اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے اور رات کی یا شام کی نماز میں اتنی جہر کی اس کو اجازت ہے کہ جتنے اپنے کانوں تک آواز آ جائے اور تھوڑی سی اس سے اوپر بھی پڑھنے کی اجازت ہے. کوئی بندہ خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے. یعنی آپ نے منفرد کے لیے کہا مقتدی تو نہیں نا پڑھ سکتا؟ مقتدی نہیں منفرد جی جو بندہ ہاں اکیلا نماز پڑھ رہا ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. جو بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا اگر فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانے سے پہلے الحمد دوبارہ پوری پڑھے یا آدھی سے زیادہ پڑھے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ جب اس نے ایک دفعہ پڑھ لی تو اب اس کے اوپر سورت ملانا واجب ہے آگے ساتھ تو اب اس کے سورت نہ ملانے کی وجہ سے سورت ملانے کا واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اس میں تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. اس تاخیر کی وجہ سے اب سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. رکوع تیسرا ہے. اب جو رکوع کرنے کے اندر عام طور پر مسائل آتے ہیں اس میں جو تفصیلی مواقع ہیں سجدہ صاحب کے رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا یا رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یاد نہ رہا تو سجدہ صاحب واجب نہیں کیونکہ یہ دونوں چیز یہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح واجب نہیں ہے بلکہ یہ بھی سنت ہے اور اٹھتے ہوئے جو ہماری
تکبیرات انتقال ہیں، یہ بھی واجب نہیں ہے۔ تو سمع اللہ لمن حمیدہ یا ربنا لک الحمد کہنا بھی واجب نہیں، سنت ہے، اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ جب الحمد اور سورت پڑھ چکا، بھولے سے کچھ سوچنے لگا اور رکوع کرنے میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کے بقدر تاخیر ہوئی تو سجدہ صاحب کرنا واجب ہے۔ وہ بھی اسی وجہ سے کہ رکوع فرض ہے اور فرض میں تاخیر ہوئی، فرض میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ مسئلہ اگر بھولے سے 2 رکوع کر لیے تو سجدہ صاحب کرنا واجب ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ آگے اس نے سجدہ کرنا تھا تو سجدے میں تاخیر کر دی۔ مسئلہ آگے اگر کسی شخص نے بھول کر قرات سے پہلے رکوع کر دیا تو اس کو چاہیے کہ رکوع سے لوٹے اور قرات کرے اور پھر رکوع کرے اور اخیر میں سجدہ صاحب کرے، پہلے رکوع کا اعتبار نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرات فرض ہے اور فرض اس نے چھوڑ دیا تھا، پہلے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، کوئی سورت بھی نہیں پڑھی اور سیدھا رکوع میں چلا گیا غلطی سے، تو اس کو چاہیے کہ فرض چونکہ چھوڑ دیا ہے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہونی، اس لیے اس فرض کی طرف دوبارہ عود کرے گا، دوبارہ رجوع لوٹے گا اور پہلے وہ فرض ادا کرے گا تو دوبارہ اس کے بعد وہ رکوع میں جائے گا اور پھر اس تاخیر کی وجہ سے، اس گڑبڑ کی وجہ سے جو سجدہ صاحب اس کو کرنا پڑے گا، اور جو پہلے رکوع میں چلا گیا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہی حکم اس وقت ہے جب رکوع سے اٹھنے کے بعد لیکن سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے کہ قرات نہیں کی، تب بھی اس کو چاہیے کہ پہلے دوبارہ قرات کرے، پھر دوبارہ سجدہ کرے، پھر رکوع کرے، یعنی پہلے جب وہ غلطی سے قرات کیے بغیر رکوع میں چلا گیا ہے اور رکوع سے اٹھ بھی گیا تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے قرات کرے اور دوبارہ رکوع کرے اور پھر دوبارہ سجدے کرے، دوبارہ کے مطلب پھر سجدے میں جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ گیا چوتھا نمبر سجدہ کرنا۔ اگر بھولے سے 3 سجدے کر لیے تو سجدہ صاحب کرنا واجب ہے، کیونکہ 2 سجدے کرنے فرض تھے، اس کے بعد اگلا یا تو اس نے قیام میں کھڑا ہونا تھا یا اس نے قاعدہ میں بیٹھنا تھا، تو قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اولا واجب ہے اور اگلی رکعت کا قیام بھی فرض ہے، تو تینوں صورتوں میں تیسرا سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کی یہ تاخیر لازم ہے، یا واجب میں یا فرض میں، جس کی وجہ سے اس کو سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ اگر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا تو سجدہ صاحب کرنا واجب نہیں، جیسے رکوع میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ تسبیحات سنت ہیں، لہٰذا اگر کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بھول گیا یا بے دہانی میں نہیں کہا تو سجدہ صاحب کرنا واجب نہیں۔ اس کے بعد ہے تعدیل ارکان، یہ بڑا اہم ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدہ اور قوم اور جلسہ میں اطمینان، یعنی کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر بھول کر اس کو چھوڑ دے گا تو سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ یعنی تعدیل ارکان سے کہتے ہیں کہ انسان رکوع میں جائے تو رکوع سے اٹھے جب تو اس نے اب قومہ کرنا ہے تو کم سے کم اتنی دیر کھڑا ہو، اپنی حالت پہ کھڑا رہنا واجب ہے کہ یہ سبحان اللہ کم سے کم 1 دفعہ کہہ لے، یعنی کہ ابھی جسے ہم کہتے ہیں نا انتقال، ابھی یہ منتقل ہو رہا ہے، ابھی یہ اس کی حرکت میں ہے، حرکت میں سجدے میں چلا گیا تو گویا کہ اس نے تعدیل ارکان چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک سجدے میں گیا اور سجدے سے اٹھ کر پھر واجب تھا کہ اٹھ کر بیٹھے آرام سے بیٹھ جائے تو پھر دوبارہ سجدے میں جائے، ابھی یہ صحیح طرح بیٹھا ہی نہیں تھا کہ پھر سجدے میں چلا گیا تو یہ بھی واجب چھوڑ دیا۔ لہٰذا اگر جلدی میں اس نے ایسا کر لیا تو اس کی نماز ناقص ہے اور اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ واجب ہے تعدیل ارکان۔ اس کے بعد ہے قعدہ کرنا۔ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں بیچ میں بیٹھنا بھول گیا اور 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اگر نیچے کا آدھا دھڑ یا ابھی سیدھا نہ ہوا تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ لے تب کھڑا ہو، یعنی اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو، اور ایسی حالت میں سجدہ صاف کرنا واجب نہیں۔ اگر نیچے کا آدھا بھی سیدھا ہو گیا تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو کر چاروں رکعتیں پڑھ لے، فقط اخیر میں بیٹھے، اور اس صورت میں سجدہ صاف واجب ہے۔ اگر سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آئے گا اور بیٹھ کر احتیاط پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی اور سجدہ صاف کرنا بھی واجب ہوگا۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو قاعدہ ہے، جو 2 رکعتوں کے بعد فرضوں کے اندر یا سنت موقدہ کے اندر،
تو 2 رکعتوں کے بعد جب ہم نے بیٹھنا ہے تحیات پڑھ کے تشہد پڑھ کر پھر کھڑا ہونا ہے، یہ اتنی دیر بیٹھنا یہ واجب ہے۔ تو اگر یہ بندہ بھول گیا، غلطی سے بھول گیا، تو اس پہ سجدہ سہو آنا چاہیے۔ اب کب تک اس کو بھولا ہوا شمار کریں گے؟ کب تک ہم اس کو کہہ دیں گے کہ ابھی بھی گنجائش ہے کہ آپ دوبارہ ابھی بھی بیٹھ جاؤ، آپ کا قاعدہ ابھی گیا نہیں ہے، ابھی بھی آپ ادھر ہی بیٹھ جاؤ؟ کہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی کھڑا ہوتے ہوئے اگر جو نچلا دھڑ ہے، جو اس کی ٹانگیں ہیں، گھٹنے ہیں، یہ اگر سیدھی ابھی نہیں ہوئی، ابھی یہ جھکی ہوئی تھی، تو اسی جگہ بیٹھ جائے، ادھر ہی بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھ گیا تو گویا کہ یہ ابھی کھڑا ہی نہیں ہوا تھا، تو ابھی بیٹھ ہی گیا، تو نہ سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے، گویا کہ ابھی کھڑا ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگر نچلا در کھڑا ہو گیا، اگرچہ جو تھوڑا سا اس کا جو کمر ہے وہ آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے اور ٹانگیں سیدھی ہو چکی ہیں، پھر یاد آیا، تو گویا کہ یہ اب کھڑے ہونے کے قریب ہے، تو اس کو چاہیے کہ اب یہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی چلا جائے، گویا کہ قاعدہ اس کا چھوٹ گیا ہے۔ اب اس کو یوں نہیں چاہیے کہ یہ واپس بیٹھ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرض میں پہنچ چکا ہے، فرض سے واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ اگر فرض چھوٹا ہوتا تو پھر تو ہم تو کہیں گے چاہے کھڑے بھی ہو گئے تو بیٹھو، لیکن چونکہ یہ واجب چھوڑا ہے، اس وجہ سے واجب چھوٹنے کی وجہ سے جب اگلے فرض میں پہنچ چکا ہے تو فرض سے واجب کی طرف واپسی نہیں ہوتی، واپسی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ اب کھڑا ہو جائے اور نماز جب پوری کرے گا تو سجدہ صاف کرے۔ اور اگر اس کو واپس بیٹھنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن بیٹھ گیا، تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، غلط اس نے کام کیا، لیکن نماز ہو جائے گی، سجدہ صاف واجب ہوگا۔ اگر ظہر اثر یا عشاء کی چوتھی رکعت بیٹھنا بھول گیا، ہاں، اب یہ قاعدہ اخیرہ ہے، ظہر اثر یا عشاء کی چوتھی رکعت پہ بیٹھنا بھول گیا یا مغرب کی تیسری رکعت پہ بیٹھنا بھول گیا، وہ بھی آگے آ رہی ہے۔ اب یہ قاعدہ اخیرہ جو فرض ہے اس پر بیٹھنا بھول گیا اور نیچے کا دھڑ ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا تو بیٹھ جائے اور تحیات اور درود وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے اور سجدہ صاحب نہ کرے۔ وجہ یہی کہ گویا کہ یہی سمجھائے گا کہ تو ابھی کھڑا ہی نہیں ہوا، تو یہ تو بیٹھنے کی حالت میں ہی بیٹھ گیا۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، اب اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یا تو اب 5 رکعت بھی پڑھو، 6 رکعت بھی پڑھو، نہیں، اب یاد آ گیا، لیکن چونکہ یہ کھڑا ہو چکا تھا بیٹھ جائے، لیکن اتحیات پڑھ کر سجدہ صاحب کر لے۔ گویا کہ اس نے جو قاعدہ اخیرہ فرض تھا اس میں اس نے تاخیر کر دی، اس کی وجہ سے سجدہ صاحب آ گیا۔ اچھا، تب بھی بیٹھ جائے، بلکہ اگر الحمد اور سورت بھی پڑھ چکا ہو یا رکوع بھی کر چکا ہو تب بھی بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ کر سجدہ صاف کر لے، کیونکہ یہ گویا کہ یہ نماز تو اس کے پیچھے ہی ہے۔ البتہ رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز پھر سے پڑھے۔ گویا کہ جب اصل بات یہ ہے کہ جب یہ 5ویں رکعت کا فرض 5ویں رکعت کی سجدے میں چلا جائے گا تو گویا کہ 5ویں رکعت پر مہر لگی، 5ویں رکعت ادا ہو گئی اور پڑھنی تھی 4 رکعتیں، اب 5ویں رکعت کو جب سجدہ کر لیا تو گویا کہ یہ اب فرض 4 فرض جو فرض تھے وہ ختم ہو گئے، فرض نہیں رہے، اب یہ ساری نماز کی نفل بن گئی ہے۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آگے، فرض نماز پھر سے پڑھے، یہ نفل نماز ہو گئی، 1 رکعت اور ملا کر، یہ 5ویں رکعت تو پڑھ لی اس نے، اب 6 رکعت بھی ملا لے اور پوری کر لے، اور پھر سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب یہ ساری نفل ہو جائے گی۔ اور اگر 1 رکعت اور نہیں ملائی اور 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیے تو 4 رکعتیں نفل ہو گئی اور 1 رکعت اکارت گئی، یعنی اس کو یہ کسی کھاتے میں نہیں آئی، 4 نفل ہو گئی اور 1 رکعت ضائع قسم کی ہو گئی۔ فجر میں ایسی صورت پیش آ گئی تو کل 4 رکعتیں پوری کر لے، تو یعنی کہ 2 کے بعد ہوا، 2 کے بعد نہیں پڑھنا بھول گیا، بیٹھنا بھول گیا، تیسری کا سجدہ کر لے، پھر یاد آیا تو 4 پوری کر لے، 4 نفل ہو جائیں گی۔ اور مغرب میں اگر تیسری رکعت میں بیٹھنا بھول گیا اور چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا تو مغرب میں پھر 5ویں میں نہ پڑھے تو گویا کہ 4 ہی نفل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، باہر دیکھ لو کون ہے۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھا اور اچھا، یہ صورت یہ جو اب نے پچھلا مسئلہ پڑھا یہ سارا تب تھا جب آخری رکعت میں جو قاعدہ اخیرہ فرض تھا اس میں نہیں بیٹھا تھا، یہ 4 رکعتوں والی نماز میں 5ویں میں کھڑا ہو گیا، یا 3 رکعتوں میں چوتھی رکعت پہ کھڑا ہو گیا، یا 2 رکعتوں والی نماز تھی اس میں تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تھا۔
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بیٹھ کے پھر غلط سمجھا، 4 رکعتوں کی نماز تھی، بیٹھ گیا چوتھی رکعت پہ اور بے دھیانی میں سمجھا کہ تو بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو کھڑا ہو گیا. تو اگر چوتھی رکعت پر بیٹھا، یعنی چوتھی رکعت پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا اور قاعدے میں بیٹھ گیا اور تحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا، تو سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آئے بیٹھ جائے اور اتحیات نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر فوراً سلام پھیر کے سجدہ صاف کرے. اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکا تب یاد آیا، اب یہ ہے کہ وہی یعنی کہ 5ویں رکعت پر مہر لگ گئی، لیکن 4 رکعتیں یہ پڑھ چکا تھا، فرض بھی ادا کر چکا ہے 4، لیکن صرف اس نے سلام پھیرنا جو اس کے لیے واجب تھا وہ سلام نہیں پھیرا ابھی تک، یا ابھی تک نماز سے نکلنے کی نیت سے نماز سے نکلا نہیں ہے، وہ ایک کام اس کا رہتا ہے صرف. تو لہٰذا اگر یہ 5ویں رکعت میں کا سجدہ کر چکا تب یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کے 6 رکعت کر لے، 4 اس کے فرض ہو گئے اور 2 نفل. خلاصہ پچھلے مسئلے سے صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ قاعدہ میں بیٹھ چکا تھا، اس کی نماز ایک قسم کی پوری ہو چکی ہوئی ہے، اب جو اس کے اوپر پڑھ رہا ہے وہ خود بخود نفل ہو جائیں گے. تو ایک تو پڑھ چکا ہے، دوسرے بھی ملا لے تو گویا کہ 4 فرض اور 2 اس کی نفل ہو گئے. 4 فرض ہو گئے اور 2 نفل، اور 6ٹھی رکعت پر سجدہ صاحب بھی کر لے کیونکہ اس نے تاخیر کی ہے. نہیں، وہ پھیر لیا تو وہ 1 رکعت ضائع ہو جائے گی. 5ویں رکعت کے بعد اگر سلام پھیر لیا تو وہ 1 رکعت ضائع ہو جائے گی، وہ آگے آ رہا ہے. اگر 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ صاف کر لیا تو برا کیا، 4 فرض ہوئے اور 1 رکعت اکارت گئی، یعنی کہ فرض تو پورے ہو گئے اور 1 رکعت تو ضائع ہو گئی جو 5ویں رکعت تھی، کیونکہ 1 رکعت کی کوئی نماز نہیں ہوتی، کم سے کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں. عصر کی نماز کا بھی یہی حکم ہے، اور مغرب میں 3 کے بعد 2 رکعتیں پوری کی جائیں، کیونکہ اب پچھلے مسئلے میں یہ تھا کہ مغرب میں وہ 3 رکعتوں پہ بیٹھا نہیں، تو ہم نے کہا کہ اور چوتھی کا سجدہ کر چکا تو ہم یہ کہیں گے 5ویں رکعت نہ ملاؤ، کیونکہ یہ اب 4 سنت ہوئی. لیکن جب یہ مغرب کے اندر 3 رکعتوں پر بیٹھ چکا تھا تو گویا کہ اس کی نماز ہو چکی تھی اور چوتھی رکعت کے سجدے میں اس کو یاد آیا. اگر اب ہم اس کو کہتے ہیں سلام پھیر دو تو کیا ہوگا؟ کیا یہ سلام پھیرے گا؟ 3 فرض ہو گئی اور 1 ضائع. اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے کہ آپ اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں. آگے آخری مسئلہ یہ ہے، اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھی اور بیچ میں بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب تک یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر سجدہ کر لیا تو خیر تب بھی نماز ہو گئی، اور سجدہ صاحب ان دونوں صورتوں میں واجب ہے. ٹھیک.